السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے 2 عشرے کے بارے میں آپ کو سکھلایا تھا کہ کس طرح سے عبادات کرنی ہے، تو اس عشرے میں کیونکہ ایک اسپیشل ایک بہت اہمیت والی رات آنے والی ہے، تو ہم اس لحاظ سے آج بات کریں گے کہ اس رات کو اور ان طاق راتوں کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ قدر میں، آخری سپارے کی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا ادراک کہ شب قدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں روح الامین اور فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر امر لے کر، ہر خیر کا امر لے کر اترتے ہیں، اور یہ جو رات ہے وہ صبح تک سراسر سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اور اس کو ہم نے طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ اور کیسے تلاش کرنا ہے کہ اس کی عبادت کے لیے آپ جو ہے فار ایگزامپل آپ نماز تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد کتنی رات بچتی ہے، تو اس رات کو آپ نے اس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ کچھ حصہ تو ہم نے نوافل میں ہوتا ہے اس کو گزارنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، اور جتنے جو دعائیں مینشن ہیں، جو مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلی اللہ سکھائی ہیں، علیہ وآلہ ان وسلم۔ کو پڑھنا ہے۔ تو ہم نے جو ہے اس شب قدر کو اور راتوں سے بالکل ڈیفرنٹ ٹریٹ کر کے تو ہم نے اس میں عبادت کرنی ہے، کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینے، اگر بے آپ دیکھیں تو 1000 مہینے قمری لحاظ سے وہ 82 ایئرز کی عبادت بنتی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ ایک رات میں ہم اتنی عبادت کر لیں، کیونکہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ پہلی امتوں کی جو ہے وہ عمریں بڑی ہوتی تھیں بے تو وہ شک۔ زیادہ نیکیاں کما لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نہ دے کر، اس شب قدر دے کر ہمیں بتایا کہ اگر ایک رات میں آپ اپنی سنسیئر، اپنے صاف دل کے ساتھ اگر آپ عبادت کرتے ہو تو آپ کی 80 ایئرز کے برابر سبحان آپ کی اللہ۔ عبادت بنتی سبحان ہے۔ اللہ۔ تو میرا یہی ہوتا ہے کہ عبادت کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر صاف لیں، کریں، بے کینے شک۔ سے، بغض سے، ہر چیز سے، اور ان بالکل۔ کو معاف کر کے، تو جب کھیتی جو ہے نا ہم صاف کر چکے ہوتے ہیں تو پھر بیج بوتے ہیں بیج اس میں۔ بوتے ہیں، بے شک۔ تو اسی طرح ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی آپ اللہ۔ ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ ہر رات صدقہ دے کے سویا کریں، تو میں تو اتنا مالدار نہیں ہوں کہ میں ہر رات صدقہ دے سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ۔ فرمایا کہ جو کوئی تم سے ناراض ہے، کسی نے تمہارے ساتھ برا بھی کیا ہے، تم اس کو معاف کر کے سو جایا سبحان کرو، تو اللہ۔ یہ صدقہ دینے کے برابر سبحان ہوتا ہے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مجھے بھی ایک دو حدیثیں اس موقع پر یاد آئی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس رات کو اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کی تو گویا اس کے سارے سب کا جو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا تو کہتے کہ آپ کو جو یہ مہینہ دیا گیا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اگر تم اس رات کو پا لیتے ہو تو تم نے ساری خیر پا لی، اور اگر تم اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہو تو گویا تم نے ساری خیر جو ہے وہ برباد کر دی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ بات سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پوری رات ہم لوگ فون پہ گزار دیتے ہیں، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ دیکھتے دیکھتے ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم نے کتنا ٹائم جو ہے فون پہ برباد کر دیا ہے۔ تو کیا ہم ان چند راتوں کی جو ہے وہ کے لیے اہتمام نہیں کر سکتے کہ جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں پہلے ہی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں باخبر کر دیا ہے کہ دیکھو یہ چند خاص راتیں ہیں کہ جن پہ تم نے رات کو قیام کر کے اور اپنے رب کا جو ہے وہ اپنی رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو میرے سے گناہ ہو گئے ہیں میں نے آئندہ آنے والے وقت میں اس سے جو ہے میں نے پکی توبہ کرنی ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے آپا کہ کتنی بہترین بات ہے یہ کہ ہم کیوں نہیں اپنے رب کو وقت دے سکتے کہ یہ چند ایک رات مخصوص راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے اللہ پاک نے اس ماہ میں نازل کیا، میرے نبی کے سینے پہ نازل کیا، تو کیا ہمارے اوپر صرف یہی فرض ہے کہ ہم جو ہے ماہ رمضان کے مہینے میں ہی صرف قرآن کھول کے پڑھیں؟ نہیں، ہمیں پورے سال میں خصوصی ان تمام راتوں
راتوں میں جو ہے ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہے کہ بالکل ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں ہر بندہ پریشان ہم، ہے کہ جو ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ پہلے اپنی ذات پہ غور کریں کہ ہم اپنے رب کی کتنی سنتے ہیں، ہم اپنے رب کا کلام کتنا پڑھتے ہیں، کتنا اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اس پہ عمل ہمارا عمل کتنا ہے۔ بالکل بہترین چیز یہ ہے کہ ہمارا ان چیزوں پہ عمل کتنا ہے۔ انسان قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، حفظ بھی کر لیتا ہے، سینے میں رکھ بھی لیتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ان چیزوں پہ عمل کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل عمل کی بات جیسے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہی تو ایک مشکل بات ہوتی ہے۔ بے شک ہم ساری زندگی کورسز کرتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، کہیں کہیں کتابیں رٹ بھی لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے نا تو وہ تھوڑا سا ہمیں مشکل پیش آتی ہے، لیکن وہی تو سارا نچوڑ ہوتا ہے بے شک کہ بے ہم نے شک جو کچھ زندگی میں سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس کو ہم عملی زندگی میں لائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا ہے۔ زندگی میں کم از کم ایک بار تو قرآن کو جو ہے وہ کھول کے بے سمجھ شک کے پڑھ لیں آپ، بے تو شک انشاءاللہ وہ راز ہیں جو کھلتے ہی چلے جائیں گے، کھلتے ہی کھلتے چلے ہی جائیں چلے گے۔ جائیں بے گے۔ شک بے شک ہر بار جو ہے آپ کو ایک نئی چیز ملے گی وہاں سے۔ تو اپنے بچوں کو بھی انکریج کیا کریں، اور ان کو ان طاق راتوں میں اور اسپیشلی پورے رمضان میں ان کو اس طرح سے تیار کریں کہ ان کو مسجدوں میں بھیجیں، قرآن عام دنوں میں جتنا پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پڑھیں زیادہ پڑھیں۔ بے شک رمضان میں، کیونکہ وہ قرآن کا ہی مہینہ ہے، بے شک تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی ہمیں اللہ دعائیں علیہ سکھلائی ہیں، وسلم۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے دعا سکھلائی ہے آخری عشرے میں، ہمیں اٹھتے بیٹھتے، ہمیں اسپیشلی عورتوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام بھی کرنے، بچوں کو اٹھانا ہے، کوکنگ بھی کرنی ہے، ہمارے پاس اتنا عبادت کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ چلتے پھرتے کوکنگ کرتے ہوئے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ دعائیں، مسنون دعائیں آپ پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، تو آپ کو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی حضرت اللہ عائشہ کو علیہ دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ اللہم اجرنا من النار۔ سو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان دعاؤں کا ورد کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب اجر آپ کو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اجر کا تو ہم لمٹ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اتنا ثواب ملے گا اور اس چیز پہ اتنا ملے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حساب بے شمار ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنا رمضان آخری عشرہ اسپیشلی جو ہے ہم اپنی مغفرت کروا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ ضرور اجر دیں گے۔ اگین بات کے اختتام پہ صرف یہی بات کہ اپنی نیتوں کو صاف کرتے ہوئے اور اپنی نیت صرف اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بنا لیں کہ میں نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنا ہی بالکل کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو منانا ہی منانا ہے۔ دیکھیں ہمیں کیا حکم ہے، ہمیں ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار بے کرتا ہے، شک ہمیں اس کے سامنے شکایات اور شکوے کرنے کی بھی، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں جب اللہ ہمیں آزماتا ہے تو اگر ہم آزمائش پہ اف کر دیتے ہیں یا آہ بھر دیتے ہیں تو وہ اس کا ریوارڈ اتنا نہیں رہتا، بے شک ہم اس مصیبت پہ ساری زندگی کیوں نہ صبر کرتے رہیں، وہ اس کا ریوارڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت دی ہے، ہمیں نظر دی ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی افطاری کے ٹائم نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے، بالکل ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے، ہمارے پاس انف فوڈ ہے کہ ہم افطار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں تو لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں بالکل ہیں، لیکن وہ صبر شکر کر رہے ہیں۔ تو ہم ذرا سی بات میں اپنے رب کا کیوں شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس نے اتنا پیارا قرآن ہمیں دے دیا، کہ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں چاہیے میری مدد تو صبر سے حاصل کرو اور نماز سے حاصل کرو، اور جو کتاب میں تمہیں دی ہے اس کو پکی اور مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہوپس ہو کہ یہ پروگرام جو ہے آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم اگین ہم جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔